اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے اس طرح ہم سیکھ سکتے ہیں، تجوید کو صحیح کر سکتے ہیں، حروف کی ادائیگی کو صحیح کر سکتے ہیں، اور چند سالوں میں یا چند مہینوں میں ہم ایک بہترین اگر محنت کریں، کوشش کریں تو اچھے قاری ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے نیت پکی ہو، عزم اور حوصلہ ٹھوس اور بلند ہو، یہ ٹھان لیں کہ ہم اتنے دن میں قرآن کا پڑھنا اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے ہم ضرور سیکھ لیں گے۔ ہمارا دل ہر وقت قرآن کے سیکھنے میں لگا رہے، چند منٹ پایا ہم نے قرآن کے سیکھنے میں وقت لگایا۔ اپنی نیند کو کم کر لیں، اپنے ذاتی مجلسوں کو کم کر لیں، ہوٹلوں میں بیٹھنا کم کر لیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ کسی بھی مشہور قاری کے یوٹیوب والی کیسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ آپ غور سے، ایک ہے سننا، ایک ہے غور سے سننا، ایک ہے سننا، ایک ہے غور سے سننا، دھیان سے سننا۔ ساری دوسری چیزوں میں دوسری چیزوں سے دل کو کاٹ کر، کان کو دوسری چیزوں پر لگانے سے بالکل بچا کے دل سے، غور سے، دھیان سے سنا جائے، پہلے سنا جائے، اور سننے کے ساتھ ساتھ جو قرآن پڑھ رہا ہے قاری اس کا منہ بھی دیکھا جائے، وہ اپنے ہونٹ کو کس طرح کرتا ہے، ناک کو کس طرح پھلاتا ہے، کدھر زیادہ کھولتا ہے کدھر کم کھولتا ہے، اس کو سنا جائے، خوب غور سے اسے سنا جائے، اور اس کے منہ کو دیکھا جائے، اور اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے، کیونکہ جب اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں پڑھنے میں وہ غلطیاں باقی رہیں گی۔ قاری پہلے پڑھ لے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ہم نے غور سے سنا، اس کے منہ کو دیکھا، اب چپ ہو جائے، اب اس کو بند کر دیں اور اسی طرح پڑھیں، پھر سنیں، دیکھیں، پھر اسی طرح پڑھیں۔ یا قرآن مان لیا، کھول کر کے رکھ لیا، سورہ فاتحہ ہمیں صحیح کرنا، مثال کے طور پر پہلے میں نے قاری کے منہ کو دیکھا، خوب غور سے دھیان سے ان کی آواز کو سنا اور نقالی کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد اس ساؤنڈ کو بند کر دیں، پھر دوبارہ اپنا خود ویسے ہی پڑھیں، اسی انداز کا، پھر دوبارہ، پھر اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز اگر کوئی بندہ ٹھان لے تو قاعدے سے قرآن سال بھر کے اندر سیکھ سکتا ہے۔ شیخ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اسی جامع مسجد کے اندر ایک مصری تھا جس نے ٹھان لیا، مصری زیادہ عمر کا، اس نے ٹھان لیا میں قرآن کریم کو حفظ کر کے رہوں گا، حفظ 30 پارہ حفظ کر کے رہوں گا۔ جب بھی موقع پاتا تھا مسجد کا دروازہ کھلا پا کر کے یہیں بیٹھ کے حفظ کرتا تھا۔ اتفاق سے اس کا ٹرانسفر یہاں سے ہو گیا ریاض کے علاقے میں، لیکن وہاں اس کے اوپر کاروبار کا بوجھ کم تھا، اور وہاں سال بھر یا ڈیڑھ سال کے اندر پورا قرآن حفظ کر کے شیخ کو فون کیا، شیخ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے میرے دلی تمنا کو پوری فرما دیا اور میں قرآن کا حافظ ہو گیا، تجوید کے ساتھ ایک قاری پر پریکٹس کر کے۔ شیخ صاحب نے بیان کیا میرا کہ ایک بار سفر ہوا یمن، ایک عمر دراز انسان بلڈنگ لائن میں کام کرتا تھا، اتفاق سے وہ سگالا جس کو بولتے ہیں، سقالہ یا پیڈ جس کو ہمارے ہندوستان میں بولتے ہیں، پیڈ اور پیڈ، اس سے گرا اور وہ اپاہج ہو گیا، پیر کام کرنا بند کر دیا، بستر پر پڑا رہا۔ اتفاق سے کسی بندے نے اسے، وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، امی تھا، لکھی ہوئی چیز وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا، عمر دراز تھا، کسی نے اسے گفٹ کر دیا ایسی چیز جس میں قرآن ریکارڈ تھا، ٹیپ ریکارڈر کہہ لیجئے یا کوئی بھی چیز کہہ لیجئے، اسی کو سن کر کے ایک ایک آیت
सुन सुन करके चंद ही सालों में वो हाफिज कुरान हो गया, वो हाफिज कुरान हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदिया अरबिया के अंदर अभी पिछले साल 1000 ऐसी औरतें फारिग हुई हैं, स्टूडेंट बच्चियां नहीं, औरतें जो घरों में रहती हैं, 1000 ऐसी औरतें फारिग हुई हैं जिन्होंने मुकम्मल कुरान तजवीद के साथ हिफ्ज कर लिया, पढ़ना नहीं हिफ्ज कर लिया, 30 का 30 पारा। अभी आसा में भी इस तरह का मामला हुआ है मेरे भाइयों साथियों। लिहाजा मेरे भाइयों साथियों, हम कुरान पर तवज्जो करें, अपनी तिलावत को सही करें, और अगर कोई बंदा डेली 24 घंटे में से आधा घंटा इस फार्मूले पर अमल करे, कहीं का भी हो, यकीनन वो कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना भी जान सकता है, और अगर 1 घंटा डेली दे दे तो वो हिफ्ज भी कर सकता है। लिहाजा इस तरफ हमें और आपको तवज्जो देनी चाहिए। कुरान से हमारा रिश्ता जितना ही मजबूत होगा, कुरान की मोहब्बत, कुरान की हमदर्दी हमारे दिल में जितनी ही ज्यादा मजबूत होगी, उतना ही हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला से मजबूत होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, हम जरूर इस मसले पर ध्यान दें। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन।